بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، آپ کا سروس میٹرز کا وکیل۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایسا نقطہ لے کر آیا ہوں کہ جس کے متعلق جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو کافی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ہے اینٹی کرپشن کے معاملات۔ تو اینٹی کرپشن جو ہے اس کے بعض اوقات تو بڑے اس کا جائز استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات سرکاری ملازمین کو پھنسانے کے لیے اور سرکاری ملازمین کو مزہ چکھانے کے لیے، اور جو سرکاری ملازم ایمانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں ان کو بلیک میل کرنے کے لیے اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ جعلی درخواستیں دی جاتی ہیں، بے نامی کی درخواستیں دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد یہ توقع کی جاتی ہے کہ جب کسی سرکاری ملازمین کے خلاف درخواست آئے گی تو وہ ڈر جائے گا اور ہم اسے بلیک میل کر کے اس سے اپنا کام نکلوا لیں گے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ سرکاری ملازمین واقعی کرپشن کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اینٹی کرپشن کے جو ہے وہ لاز بنائے گئے ہیں۔ تو اس کا استعمال جو ہے وہ کیسے ہوگا، اس میں اہم نکات کیا ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا یہ کچھ کیس لا ہیں جو آپ کی رہنمائی کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ سب سے پہلے جو ایک اہم قانونی نکتہ ہے کہ ایک تو صرف اور صرف جو اینٹی کرپشن کے متعلق مقدمات ہیں ان کا ادراج اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہی کرے گی۔ اس کو مثلا مقامی پولیس جو ہے وہ اس کا مقدمہ درج نہیں کر سکتی۔ تو ایک بات تو یہ کلیئر ہے، اور اس کے بارے میں ایک کیس لا بھی موجود ہے، کیونکہ اس میں مقامی پولیس نے پرچہ درج کیا تھا۔ تو اس کا کیس لا ہے کہ PLD ہے 1996 لاہور 454 454۔ اس کے تحت مقامی پولیس کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے، جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے وہی مقدمہ درج کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے عام طور پہ کہ سرکاری ملازمین کو جو ہے وہ رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے، یا کوشش کی جاتی ہے کہ مجسٹریٹ کو ساتھ لے کر جا کر ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو اس میں بھی ایک اہم نکتہ موجود ہے کہ یہ کیس لا ہے 2013 PCRLJ 1057 اس کا پیج ہے۔ یہ اس میں جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ انسداد بدعنوانی کی بابت ریڈ جو ہے، مثلا جو اس کو اریسٹ کرنے کی جو کاروائی ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی موجودگی میں کی جائے، مثلا جو مجسٹریٹ ہے اس کی موجودگی میں کی جائے۔ اگر جوڈیشل مجسٹریٹ وہاں موجود نہیں ہے، وہ ریڈ جو ہے، وہ گرفتاری جو ہے، جو وہ کاروائی ہے، وہ اگر اس کے بغیر کی جاتی ہے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور کیس لا ہے 2005 PCRLJ 325، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور کیس لا ہے 2004 PCRLJ 1336 1336۔ تو اس میں یہ بڑی اہم بات کی ہے، یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ صرف کسی سرکاری ملازم سے رشوت برآمد ہو جائے تو اسی کی بنیاد پہ اس کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اس نے ادھار پیسے لیے ہوں تو وہ ادھار واپس کرنے گیا ہے، تو وہ سمجھ لیا جائے کہ یہ بندہ رشوت لے رہا ہے، یا وہ پیسے جو ہے وہ دے رہا ہے اس کو کوئی گورنمنٹ کے ڈیوز دے رہا ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے، یا اس میں کوئی یہ ہے کہ وہ اس نے چالان جمع کروانا ہے اور اس کے لیے پیسے دے رہا ہے، یا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ان کیس لاز کے تحت یہ بات جو ہے یہ واضح کر دی گئی ہے کہ سب سے پہلے تو قانون کے مطابق جو ریڈ پارٹی ہے
جس میں مجسٹریٹ شامل ہے، اس مجسٹریٹ نے وہ دونوں کے درمیان جو رشوت دینے والا ہے اور رشوت لینے والا دونوں کے درمیان جو گفتگو ہے اس کو بھی سنا ہو، اور وہ جو رقم اس کو دی ہے رشوت کے طور پہ، وہ رقم دیتے ہوئے اس کو دیکھا بھی ہو۔ اب اس میں کیا معاملات ہوتے ہیں کہ بندہ گھسا اندر، اس نے جناب اس کو پیسے دیے، اس نے جناب دراز میں رکھ لیے، پیچھے سے مجسٹریٹ آیا دراز سے برآمد کر لیے۔ ایسے نہیں، پہلے وہ کنورسیشن جو ان کے درمیان گفتگو ہوئی ہے، آیا وہ رشوت لینے دینے کی گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کے بعد کہ وہ اس کو رشوت دے رہا ہے اور وہ لے رہا ہے، اس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تو پھر ہی اس کو جو ہے وہ مجرم قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور کیس لا ہے، وہ ہے 2011 WLR 2017۔ اس میں ہے کہ اسکیل نمبر 1 سے لے کر اسکیل نمبر 13 کے پبلک سرونٹ کے خلاف اینٹی کرپشن کا مقدمہ درج کرنے کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا حکم نامہ ضروری ہے۔ مثلا یہ جو تھانے والے ہیں، جو اینٹی کرپشن کے تھانے بنے ہوئے ہیں، جو سرکل بنے ہوئے ہیں، جو SHO ہیں، یہ مقدمہ درج نہیں کر سکتے، ان کو ڈپٹی ڈائریکٹر سے اجازت لینا ضروری ہوگی، اور ڈپٹی ڈائریکٹر کی اجازت کے بغیر یہ پرچہ یا یہ کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے جو ہے ایک اور بڑا اہم کیس لا ہے، PLD 2008 کراچی 173۔ کرپشن کے مقدمات میں بغیر کسی شک و شبہ کے اس کو ثابت کرنا پراسیکیوشن کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ ہے کہ ریڈ ہو گیا، بندہ گرفتار ہو گیا، جیل چلا گیا، اس کے بعد اس کا ٹرائل ہونا ہے، اور ٹرائل میں یہ سمجھ لیا جائے کہ جناب چونکہ رنگے ہاتھوں مجسٹریٹ نے اسے گرفتار کیا تھا اور پیسے لیتے ہوئے گرفتار کیا تھا اور برآمدگی ہوئی، یہ کافی نہیں ہے۔ پراسیکیوشن جو اس کو پراسیکیوٹ کر رہا ہے، پراسیکیوشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ثبوت و شواہد کے ساتھ ثابت کرے۔ اگر وہ ثابت نہیں کر سکتا تو وہ ملزم ہی رہے گا، وہ مجرم نہیں بنے گا اور اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ بھی بڑا اہم کیسلا ہے، PLD 2006 کراچی 173۔ تو یہ اینٹی کرپشن لاز کے متعلق چند کیس لاز تھے جس کو آپ کے نالج میں ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ وکلا سے متعلق ہیں یا آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ کو اس کی آگاہی انتہائی فائدہ دے گی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ میری ایک گزارش آخر میں جو ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو ایسے اہم نکات، قانونی نکات جو ہے ان سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، والسلام۔